تاخیر اپنے معزز مہمان کو خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان کا مختصر تعارف: آپ ملک کے مایہ ناز وکیل ہیں اور SR فرم کو اس وقت رن کر رہے ہیں۔ آپ نے یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی کے لا اسکول سے ماسٹرز ان لا کیا۔ آپ کو ہم مختلف ٹی وی چینلز پر قانونی اور سیاسی مبصر کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان تمام خصوصیات کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہ معزز مہمان ہر دل عزیز شخصیت ایک ذاکر حسین کی حیثیت سے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ درود کی آواز میں استقبال کیجیے گا۔ گزارش کرتا ہوں جناب صاحب رسول سے۔ میں آپ سب کے سامنے سب سے پہلے تو قبلہ کے ہوتے ہوئے اس بات کا اقرار کروں کہ شاید جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے سب سے کم حیثیت جس کی اسٹیج پہ آنے کی ہے وہ اس ناچیز کی ہے۔ قبلہ کے ہوتے ہوئے ہم دین پہ تو کیا بات کریں گے، بلکہ میرا منتظمین سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم قبلہ سے زیادہ سے زیادہ سوال پوچھ سکیں، لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑی سی اس کے اوپر آپ سے 10 منٹ میں بات کر سکوں، کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا سکوں، اور اس کے بعد جس کی سب کو انتظار ہے ہم سب قبلہ کی گفتگو سنیں گے بھی اور ان کے ساتھ انشاءاللہ درود میں شامل ہوں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بلند تر صلوات۔ میرا نام سعد رسول ہے۔ جیسے کہ آپ میرے نام سے شاید اس بات کا اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ میرا تعلق میں پیدا اہل تشیع گھرانے میں نہیں ہوا۔ میرا تعلق اور میرا گھرانہ جو ہے وہ اہل سنت گھر ہے، جہاں پہ میرے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی اگر کشتی میں کسی کو اگر مجھ جیسے ناچیز کو کسی وقت جگہ ملے تو ہم سے پہلے نہیں ملی۔ میں کانورٹ ہوں شیعہ کا۔ اس پرسپیکٹو میں اور میں 2-4 چھوٹی چھوٹی گزارشات کروں گا آپ کی اجازت سے، اور پھر سے ہم سب قبلہ کو سننے کے لیے آئے ہیں تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا۔ اپنے بارے میں مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑی سی بتائیں کہ کیسے کنورژن ہوئی۔ میں اس پہ ضرور بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازت سے آج کے موضوع کی طرف کہ حسین علیہ السلام سفینہ نجات، اس بات کا سرا مجھ جیسے ناچیز طالب علم نے جس نے قبلہ کی باتیں اور قبلہ جیسے دیگر لوگوں کی باتیں عالم کی باتیں سن کے کچھ سیکھا، اس کو اس کا سرا سورہ ہود میں جہاں پہ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی کہانی کا تذکرہ ہے، ان کو آگ بنانے کو، سفینہ بنانے کو کہا گیا، وہاں سے پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش۔ باقی بات تو قبلہ اس کے اوپر تھوڑی تفصیلاً ضرور کریں گے، لیکن جتنی فہم مجھ جیسے ناچیز کی ہے، جس میں جتنی بات سمجھ آئی، اس میں بہت ہی بنیادی بات قرآن مجید کی سورہ ہود کے اندر یہ ہے کہ جو شخص بھی نوح کی کشتی میں اس دن سوار تھا وہ بچ گیا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ یہاں تک کہ سورہ ہود کے اندر جہاں پہ اس سفینے کا تذکرہ ہے، جہاں پہ نوح علیہ السلام اور ان کے وقت میں آئے ہوئے سیلاب کا تذکرہ ہے، وہاں پہ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے، اپنا بیٹا بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکا۔ نوح علیہ السلام نے قرآن میں دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف قبلہ اس کو پوری روشنی ڈالیں گے کہ اللہ میرا بیٹا بھی میرے گھر کے اندر سے ہے لیکن کشتی پہ سوار نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر کا نہیں، یہ آج ثابت ہو جائے گا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہے صرف وہ بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ ایسے لوگ بھی جو نوح کی کشتی میں سوار تھے، یا ایسے باشندے بھی نوح کی کشتی میں سوار تھے جو نوح کے گھر سے نہیں تھے، ایسے
ایسے لوگ بھی تھے جو نوح کے گھر سے نہیں تھے. نوح کا اپنا نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تو شاید تو سوار نہیں ہو سکا, لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ چند ایسے لوگ جنہوں نے ان کے اوپر یقین لے کے آئے, اس کشتی میں سوار ہو گئے, اور ہم آج تک ان کو سفینہ نجات میں سوار قرار دیتے ہیں. جو شخص بھی اس کشتی پہ نہیں چڑھ سکا وہ اس دنیا اور آخرت, قرآن کا کہنا ہے, دونوں میں غارت ہوا. اور نوح ابھی ریت ہے جنت میں. حسین ابن علی نوح علیہ السلام بہت اولو الامر پیغمبر ہیں, لیکن جنت میں حسین ابن علی کی ریت. محسن نقوی شہید کا ایک بند ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ خشکی پہ بھی پھرتا ہے سفینہ حسین. نوح علیہ السلام کو سفینہ کے لیے کچھ دیگر انسٹرکشنز چاہیے تھی. حسین ابن علی کا سفینہ جس کے اوپر ہم سب شمار ہونے کو, جس کے اوپر ہم سب اپنا نام لکھوانے کے لیے بےتاب ہیں, وہ خشکی پہ بھی اسی طرح تیرتا ہے جس طرح پانی پہ تیرتا ہے, وہ دلوں پہ بھی اسی طرح تیرتا ہے جس طرح دماغوں پہ تیرتا ہے, وہ اس دنیا میں بھی اسی طرح تیرتا ہے جس طرح اگلی دنیا میں تیرے گا. سفینے پہ سوار ہونے کا تو میں نے جس طرح کہا کہ میں غلام کی اولاد ہوں, میں فنیس کی اولاد ہوں, میں سیدوں کے سامنے بیٹھ کے کیا بات کروں, صرف اپنا نام آپ سب کے توسط سے اس لسٹ میں لکھوانا چاہتا ہوں جو بھی سفینہ حسین کی لسٹ ہے. آج کی برکت سے آپ سب سے بھی میری دعا ہے کہ ایک بردہ غلام جو کہ جس نے بہت کچھ عرصہ پہلے ہی حسین ابن علی علیہ السلام کے نام کے توسط سے ان کی برکت سے اس طرف آیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ ان غلاموں میں شمار ہو جو سفینہ حسین پہ, تو کیا سفینہ حسین پہ چڑھنے والوں کی جو جوتیاں صاف کرتے ہیں ان غلاموں میں شمار ہو. لیکن سفینہ حسین علیہ السلام کی تو کیا بات ہو, میں 2-3 چھوٹی گزارشات کر کے تو قبلہ سے تھی کو بلانے کی رسالت کروں گا. ہم ذاکر جن علیہ السلام کی بڑی بات کرتے ہیں, ابھی مجالس بھی ہوتی رہیں, ذاکر جن کی بڑی بات نہیں. اگر آپ کبھی سوچیں اس بارے میں کہ ذاکر جن کی کہانی کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, جن کو ویسے تو مجھ سے یہاں پہ سب کو زیادہ پتا ہوگا, لیکن اگر میں ایک جملے میں اس کو سمرائز کر سکوں کہ تخت پوشی تھی ان کی, اور چند جن آئے ان کے پاس اور کہا کہ وہ جس امام نے آپ کے والد کو یہ تخت دیا تھا ان کا بیٹا آج دشت کے اندر تنہا ہے. تو ذاکر جن نے اپنی فوجوں کو کہا کہ چلے ہم بھی چل کے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. اپنے دل میں شاید یہ زون تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جائیں گے, وہاں پہ آگے صرف کچھ شام کی فوج ہی تو ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا, ہم ان کو 1 سیکنڈ میں اٹھا دیں گے اور حسین ابن علی علیہ السلام کو سیویئر, ان کو سیو کرنے کے لیے ہم بھی اپنا نام لکھوائیں گے. روایت میں ہے کہ, اور میں طالب جوہری صاحب کے توسط سے اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کے لیے بلند در طالب جوہری صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ جب ذاکر جن وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ان کی تو کیا ضرورت تھی, ہر طرف ملائکہ کی فوجیں تھیں, جنات کی فوجیں تھیں, انبیاء کرام کربلا کے میدان میں کھڑے تھے. حسین وقت عصر تھا اور حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. تو 1 منٹ کے لیے دل میں آیا کہ پتہ نہیں حسین کو پتہ نہیں چلے گا یا نہیں کہ میں بھی آیا تھا یہاں پر. ذاکر جن کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں اتنی صفیں بندی ہوئی ہیں, انبیاء کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں, فرشتے ہیں, خود عباس ابن علی علیہ السلام ہیں, تو حسین کو کیا پتا چلے گا کہ میں آیا بھی یا نہیں آیا. تو یہی سوچ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے مڑ کے اس کو کہا ذاکر, اور یہ امام کا مڑ کے دیکھ لینا آج تک ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. ہم اس دن کربلا میں کون کون شامل تھا, کون کون سے جنات تھے, کون کون سے فرشتے تھے, کون کون سے دیگر لوگ تھے, آپ کو اور مجھے ان کا نام بھی نہیں یاد, آپ کو اور مجھے ان کا نام بھی نہیں یاد. لیکن حسین ابن علی نے کسی کو مڑ کے صرف 1 سیکنڈ کے لیے دیکھ لیا اور کہا ذاکر, تو ہم ان کے نوحے بھی پڑھتے ہیں, ان کی مجالس بھی پڑھتے ہیں, ہم نے کربلا میں ان کا مقام بھی رکھا ہوا ہے, مقام ذاکر جن.
हुसैन इब्न अली के सफीने में सवार होने की तो क्या बात हो, उनके सफीने में सवार होने की तो क्या बात हो, ऐसी टिकट मिल जाए तो कब्र में साथ दफन कर देनी चाहिए। जिसको हुसैन इब्न अली एक नजर मुड़ के देख ले वो अलैहिस्सलाम है, वो अलैहिस्सलाम है। मैं क्योंकि मैंने कहा कि मैं कनीज का लेता हूँ, मुझे बहुत जिंदगी में 30-32 साल की जिंदगी गुजारने के बाद जिसमें मैं अमेरिका रहा, काफी अरसा दीन इस्लाम से काफी दूर रहा, जिस तरह बहुत से यहाँ से नौजवान होंगे जो हाई स्कूल कॉलेज करके बाहर अमेरिका चले गए, अपनी जिंदगी में लग गए, काम में लग गए, दीन के बारे में कभी सोचा भी नहीं ज्यादा, खासतौर पे एक ऐसी फैमिली से जहाँ पे मजालिस का कोई सिलसिला नहीं था, 10 मुहर्रम सिर्फ एक छुट्टी होती थी जिस दिन रात लेट सोने का मौका मिलता था, इससे ज्यादा की कोई बात नहीं थी। तो पाकिस्तान जब आया अब से कोई 10-12 साल पहले, तो एहसास हुआ कि बाकी चीजों के साथ साथ कोई अल्लाह की राह की तरफ भी नहीं चाहिए। इस सिलसिले में लाहौर में मैं नया था, तो जिसने जो कहा मैंने वो फॉलो करने की कोशिश की। किसी ने कहा वो फलां पीर है वहाँ बैठते हैं, उनके पास चले जाओ, तो मैं उनके पास चला गया। फिर किसी ने कहा कि वो मियाँ वाली से आगे एक शख्स है, वो एक जगह पे बैठता है, उनके पास चले जाएं, तो मैं उनके पास चला गया। काम भी कोई नहीं था, वक्त भी थोड़ा ज्यादा था, आई वाज आल्सो यंगर, थोड़ी उम्र भी कम थी, हिम्मत ज्यादा थी। 2013 का मुहर्रम था और उस वक्त तक अल्लामा नासिर अब्बास शहीद की शहादत हो चुकी थी। वो यहाँ पे नहर में शहीद हो गए थे। उनकी एक मजलिस सुनने का मौका मिला जिसमें बीबी सकीना सलाम के मसाइल में वो दिन और आज का दिन मुझे नहीं पता कि जो लोग ये सुन लेते हैं वो कैसे किसी और घर पे जाते हैं। जिस वक्त मैं ये आया था और ये बात सुनी, और उस वक्त ना मेरी प्रैक्टिस चलती थी पाकिस्तान में, ना मुझे कोई शख्स जानता था, घर वालों से भी अजीब से मसाइल चल रहे थे। जिस दिन से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की घर की चौखट पे मैं आया हूँ, अपनी इज्जत दी है, और आज आप लोगों के सामने जाकिर कहलवा के मुझे जिंदगी में कभी कोई इतनी इज्जत महसूस नहीं हुई जितनी आज हुई है। अल्लाह करे कि रोज़े हश्र जब सबको उठाया जाए तो आज की तरह मेरा नाम जाकिर के अंदर लिखा जाए। मैं आखिरी बात करूं और फिर किबला की से इजाजत हम चाहेंगे। मैंने कहा कि मैं हुर अलैहिस्सलाम का गुलाम हूं। हुर अलैहिस्सलाम बेशक सफीना हुसैन में शामिल है, इसके अंदर तो किसी को कोई दो राय नहीं। लेकिन हुर अलैहिस्सलाम जिनके गुलामों का मैं गुलाम हूं, उन्होंने हुसैन इब्न अली के साथ 10वीं मुहर्रम की सुबह तक पढ़ी, बल्कि फजर की नमाज हो चुकी थी और हुर अलैहिस्सलाम किबला में इस्लाह करेंगे अगर मैं कोई बात गलत करूं आप मास्टर के साथ, तो हुर अलैहिस्सलाम अभी नहीं है और कहते हैं कि जोहर की नमाज से पहले हुर अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। तो फिर क्या किया हुर ने? हुर अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि वो सफीना निजात में शामिल है? उन्होंने क्या किया कि हम उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं? तो एक तो दीन के ऊपर तो किबला से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता कि उन्हें हुसैन अलैहिस्सलाम की उनसीयत और आशनाई हासिल थी। वो इमाम को इमाम पहचानते थे। उन्होंने जनाब सैयदा पे दुरूद भेजा जब शुरू में घोड़े को लगाम से रोका गया। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आप सबके तवज्जुह से, हम आजकल एक बड़े मुश्किल से वक्त में रहते हैं पाकिस्तान में। हम एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहाँ पे इर्द गिर्द हम जुल्म और जबर भी देखते हैं। हम एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहाँ पे सच और झूठ की तफरीक खत्म होती जा रही है। हम एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहाँ पे हमने हर किस्म के शख्स को बहुत इज्जतदार बना दिया और बड़े बड़े आलिमों को हम पूछते नहीं हैं। हम एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहाँ पे झूठ की करेंसी के ऊपर हुकूमतें भी बनती हैं, इदारे भी बनते हैं, रियासतें भी चलती हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर पहले से ज्यादा हुर अलैहिस्सलाम को याद करना चाहिए। एक ऐसे शख्स को जिन्होंने बाकी को जो भी तफरीक की, उन्होंने हक को हक कह के पहचाना, उन्होंने सच को सच कहा
اور یہی تفریق سچ کو سچ کہنے کی ہمت، سچ کو سچ کہنے کی تکریم اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت اور بلبلا، یہی وہ تفریق ہے جو حسین کے سفینے کے اندر شامل کرتی ہے اور نہیں کرتی۔ اگر صرف نمازوں سے اور نمازیں پڑھنی چاہیے اور دیگر عبادتوں سے اور وہ عبادتیں کرنی چاہیے، لیکن ہم اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، قبلہ سے بڑی معذرت لے کے بات کروں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ سید اور دیگر اس طرح کے القابات دیکھے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، جنہوں نے بعد میں ایسی حرکتیں کی کہ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں شیعہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ظلم بھی کتنا کرتے ہیں۔ اس صوبے کے اندر اس طرح کے لوگ برسر اقتدار رہے، دیگر جگہوں پہ اس طرح کے لوگ رہے جو کہ اپنے آپ کو امام کا نام لیوا بھی کہتے ہیں، اور پھر ایسے ظلم کر گئے اس ملک کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ کہ میرا یہ خیال ہے کہ صرف اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینے سے، چند مجلسوں پہ گریہ کرنے سے آپ سکینہ حسین علیہ السلام میں شاید شامل نہ ہوں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر سچ بولنے کی قیمت ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں سچ بولنے کی وجہ سے لوگ اریسٹڈ ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں صرف پاکستان میں نہیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں یا دیگر جگہوں پہ دیکھیں تو سچ بولنے کی بڑی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا وقت ہے جس میں جبر ہر طرف حاکم ہے۔ ایسے وقت میں جو شخص سچ بولے، جو ظالم کے خلاف رہے، جو مظلوم کے لیے آواز اٹھائے، جو سچ کو سچ کہے اور باطل کو باطل کہے، اور اس کا اپنا ہی حکمران یا اپنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ بے ناقص عقل میں حر علیہ السلام کی طرح سفینہ حسین علیہ السلام میں شامل ہو۔ میری آپ سب سے پھر سے اتفاق ہوا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ سومان میں رکھے، آپ سب کو آج کی مجلس کے صدقے آپ کو سفینہ حسین علیہ السلام میں شامل کرے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک دفعہ پھر بلند تر صلوات